بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عائشہ انصاری، میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں اشال سلیمان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ناظرین۔ آج دن بھر ملک کا سیاسی پارا ہائی رہا۔ پی ڈی ایم نے مارچ میں مارچ کا اعلان کیا تو آصف علی زرداری نے بھی دبے الفاظ میں نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ لیکن سب سے پہلے بات کریں گے سانحہ سیالکوٹ کی، جس پر ملک کے بڑے بھی بول اٹھے۔ سیاسی و عسکری قیادت نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ افراد اور ہجوم کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سیالکوٹ سانحہ جیسے واقعات کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس ہوا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اور کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سمیت اعلیٰ فوجی اور سول حکام نے شرکت کی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، وزیر اطلاعات فواد چودھری، مشیر قومی سلامتی بھی شریک ہوئے۔ اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ سیاسی و عسکری قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ سیالکوٹ جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے جامع حکمت عملی پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ تمام مجرمان کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشینز اینڈ سرجنز کے سالانہ گالا ڈنر کا انعقاد کیا گیا۔ برطانیہ میں طبی میدان میں خدمات سر انجام دینے والے پاکستانیوں کو ایوارڈ اور تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ اور کرونا میں این ایچ ایس کے میڈیکل سٹاف میں سر فہرست پاکستانی ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں وسیم قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ مغربی لندن کے مقامی ہوٹل میں اے پی پی ایس کی جانب سے گالا ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں لندن اور برطانیہ کے دیگر شہروں میں مقیم پاکستانی ڈاکٹروں سمیت میڈیکل سے وابستہ ایسوسی ایشن کے اراکین نے بھرپور شرکت کی۔ اور اس موقع پر پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان اور وزیر اعظم پاکستان کے برطانیہ میں مشیر صاحبزادہ جہانگیر کی موجودگی میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا پیغام بھی سنایا گیا۔ تقریب میں این ایچ ایس برطانیہ میں خدمات سر انجام دینے والے پاکستانی خواتین اور مرد ڈاکٹروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور کورونا کے اس کٹھن دور میں برطانوی اسپتالوں کے اندر مریضوں کے لیے ہر وقت موجود پاکستانی معالجوں کو ایوارڈ دیے گئے۔ اس موقع پر تقریب میں شریک ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کے بعد سماجی رابطوں میں فاصلوں اور فرائض کی انجام دہی کی وجہ سے ملاقاتوں کا سلسلہ رک چکا تھا، تاہم 1 سال سے زائد عرصہ کے بعد سالانہ تقریب کا انعقاد خوشائند ہے۔ کووڈ کے دوران ہم نے بڑا کام کیا۔ کووڈ میں ہم نے ڈاکٹرز کی جو ڈاکٹرز who were stranded due to the lack of flights and lack of all the services, so we were able to help them, even accommodation and financially and everything. جی ایونٹ تو بہت اچھا لگا، رادر وی آر ویری ہیپی کیونکہ وی آر ون آف دا آرگنائزر۔ جو ہمارا چیریٹی کا اور جو میٹریمونیل کا ایونٹ ہوا تھا وہ آرگنائزر کے اتنا بڑا ٹرن اپ ہوا ہے، از اے سکسیس فار دا کمیونٹی۔ یہ اس وقت تک یو کے کا سب سے بڑا فنکشن ہے جو کہ میں نے اٹینڈ کیا ہے۔ اے پی ایف ایس یو کے نے اتنا زیادہ کام کیا ہے کہ میں جتنا بھی بتاؤں اتنا کم ہے، اور آج میں اے پی پی ایس یو کے کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹرز کی، اسپیشلی پاکستانی ڈاکٹرز کی بے انتہا ہیلپ کی ہے۔ مینلی ان کا مین مقصد یہ ہے کہ یہاں کے ڈاکٹرز کو سپورٹ کرنا، اور ان کے بہت ساری چیزیں، بہت سارے ایونٹس ہیں اور ان کے جو ڈفرینٹ پروگرامز ہیں، ان میں سے ایک تو مین چیز ہے کہ یہ پاکستان میں جو ڈاکٹرز آتے ہیں ان کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ ان کے کوئی بہت سارے پروجیکٹ انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں، جس میں انڈر گریجویٹ میڈیکل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لیب کے ڈفرینٹ کورسز کرواتے ہیں۔ اگر کسی ڈاکٹر کو کوئی چاہیے یہاں پہ سپورٹ تو اس کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اس ڈنر کا مقصد جو ہے پاکستانی کمیونٹیز اور ڈاکٹرز کو کووڈ کے بعد گیٹ ٹوگیدر کرنا تھا۔ بڑا سکسیسفل ایونٹ ہوا ہے جس میں ہم ڈاکٹر کی خدمات کو ریکگنائز کیا ہے، کیونکہ ڈیورنگ دا کووڈ پاکستانی ڈاکٹر جو تھے وہ فرنٹ لائن ورکر تھے، اور این ایچ ایس میں ان کا بہت وائٹل رول ہے پاکستانی ڈاکٹرز کا۔ یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ سارے ڈاکٹرز کو، ہیلتھ پروفیشنلز کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئی ہے، اور آپ دیکھیے ہماری واحد آرگنائزیشن ہے جو کہ نہ صرف یو کے میں بلکہ یورپ، مڈل ایسٹ اور چائنا، اور اب ہم دوسرے ممالک میں جہاں کے پاکستانی ڈاکٹرز کو ٹریننگ کی اور کریئر ڈیولپمنٹ میں ضرورت ہے ہیلپ کی، ان کو اسسٹ کر رہے ہیں۔ پورے یو کے سے ڈاکٹرز آئے ہیں، اپنی فیملیز فرینڈس کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ویکسین اویلیبل ہے، اور جس کی وجہ سے سب ویکسینیٹڈ ہیں، اور
ایک دوسرے سے گھل مل رہے ہیں, لیکن ابھی بھی کیئر کرنے کی ضرورت ہے. ماسک جیسے کہا گیا ہے کہ پہنیں. دس از ون آف دی لارجسٹ ہماری ہسٹری کے اندر ہوا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے جو بڑا زبردست پیغام دیا ہے ہمیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے پاکستانی کمیونٹی, وہ پاکستان کے جو ہیلتھ سسٹم اور ان کا جو ہیلتھ کارڈ سسٹم ہے اور جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہیں اس کے اندر ہماری جو کنٹریبیوشن ہے ایپس یو کے کی جو ورلڈ وائڈ ٹیمز کی, اس کو انہوں نے ریکگنائز کیا. تقریب میں شریک پاکستانی نیاد برطانوی ڈاکٹرز اور ان کے خاندانوں کو کووڈ کے حوالے سے مزید آگاہی بھی دی گئی اور برطانوی حکومت کی جانب سے جاری سماجی ہدایت پر عمل کرنے کی اپیل بھی کی گئی. یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس کی جانب سے 42 سالہ تاریخ میں پہلی بار ویمن چیپٹر بنا دیا گیا. چیئرمین یو کے PCCI سردار شفقت خان نے ایسٹ لندن میں پریس کانفرنس کے دوران مختلف چیپٹرز اور عہدیداران کا اعلان کیا. تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں. یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس کے صدر سردار شفقت خان نے دیگر عہدیداروں کے ہمراہ ایسٹ لندن کے ایک مقامی ریسٹورنٹ میں پریس کانفرنس کے دوران خواتین چیپٹر بنانے کا اعلان کر دیا. اس کے علاوہ لندن کو مختلف زونز میں تقسیم کر کے ان کے عہدیداران کا بھی اعلان کیا گیا. PCCI کی 42 سالہ تاریخ میں پہلی بار وومن چیپٹر کا قیام عمل میں لایا گیا. ساجدہ نور کو صدر, کوثر گل نواز جنرل سیکرٹری, جبکہ امتی احمد نائب صدر منتخب ہوئیں. صدر سردار شفقت کی جانب سے ایسٹ لندن کے لیے اعجاز خان کو صدر نامزد کیا گیا. بیرسٹر گل نواز اور ساجد خان کو ڈائریکٹر یو کے PCCI نامزد کیا گیا. صدر سردار شفقت نے کہا کہ یو کے PCCI سپورٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے. اس کے علاوہ پاکستانی ثقافت کو اور پاکستان کے قومی ایام کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے بھی اہم اقدامات کر رہی ہے. خواتین کو ہم نے ایسولیٹ نہیں کرنا. ہمارے اوپر جو اس طرح کی باتیں لگتی ہیں کہ یہ لوگ اپنے خواتین سے کام نہیں لیتے, میرا خیال ہے یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اس سے کیا ہوگا کہ جو مائیں ہیں جو جنریشن کو آگے پڑھائے گی ان کو بھی وسعت ملے گی, ان کی سوچ کو, ہمیں بھی آسانی پیدا ہوگی. خواتین کی پرابلمس کو بہتر سمجھتی ہیں. یہ بہت پراؤڈ مومنٹ ہے. آئی تھنک ہم عورتوں کے لیے جو ہم یہاں پہ چوزن ونس ہیں, ایک تو سب سے پہلے جو ایکسیپٹنس ہے, جو ہم آج جہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں, جو جینڈر بائسز سے ہمیں نکل کے ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ عورتوں کا ونگ بھی ہم کریٹ کریں. اور بزنس میں آئی تھنک عورتیں جو ہیں وہ بہت آگے جا چکی ہیں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ چیمبر اس میں 42 ایئرز میں پہلی دفعہ ویمن ونگ لانچ ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ایسٹ لندن چیپٹر کی بھی آج لانچ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ ساری چیزیں چیمبر کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گی, ڈفرینٹ چیپٹرز نہیں ہوں گے, ویمن ونگ نہیں ہوگا, چیمبر اپنی فل کیپیسٹی میں لوگوں کو اپنی سروسز پرووائڈ نہیں کر سکتے. فرسٹ ایور میٹنگ ہے, لیکن اس کے بعد آگے ایک پلان بنایا جائے گا کہ جس میں ہاؤ women can participate and how women can bring change into bring change in the progress of UKPCCI. یہ وومن ونگ جو ہے یہ فرسٹ ٹائم ان all this 42 years چیمبرز ہسٹری پہلی بار جو ہے نا وہ کریٹ کیا گیا, اور آئی ایم ہمبل اینڈ ویری آنرڈ کہ میں اس کی جو ہے نا فاؤنڈر جو پریزیڈنٹ ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کا ایک پراپر ایک ونگ ہو جس میں خواتین اپنے مسائل کو لے کے اب ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر سکیں, اور ہم ایک دوسرے کا ہاتھ ہولڈ کر کے ہم ایک دوسرے کو لفٹ کر سکیں. نئے منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز بیرسٹر گل نواز اور ساجد خان نے کہا کہ ہم سردار شفقت خان کی زیر قیادت چیمبر کے لیے زیادہ سے زیادہ خدمات سر انجام دینے کی کوشش کریں گے. یو کے PCCI جو کہ 42 ایئر سے جو چل رہا ہے اور ابھی اینیورسری ہو رہی ہے انشاءاللہ کمنگ نیکسٹ ایئر, تو وومنس کا ایک پارٹ مسنگ تھا جو کہ انشاءاللہ ویری سون جو وومن کا ونگ اب بنایا جائے گا اور اس میں وومنس کو امپاور کیا جائے گا. ایک یہ نیو ویژن ہے, انشاءاللہ تعالی ہم اس ویژن کو ساتھ لے کے چلیں گے, جو کہ یہ ہے کہ آج ہم وومن امپاورمنٹ اور وومن ونگ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, جو کہ آج سے 42 ایئر سے یہ آرگنائزیشن ہے, لیکن اس سے پہلے نہیں تھا. دوسرا ہم ایریاز کے چیپٹرز بھی اناؤنس کریں گے انشاءاللہ تعالی. ان کا مزید کہنا تھا کہ جلد یو کے PCCI کی جانب سے اسپورٹس ونگ کا بھی اعلان کیا جائے گا, جس میں تمام کھیلوں کو پروموٹ کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے. برمنگھم کے مقامی ریسٹورانٹ میں سابق امیدوار اسمبلی آزاد کشمیر چودھری عظیم بخش کے اعزاز میں کشمیری کمیونٹی کی جانب سے عشائیہ دیا گیا, جس میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی. اس موقع پر آزاد کشمیر کے حالیہ الیکشنز اور آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے اوورسیز کشمیری کمیونٹی کو بریفنگ دی گئی. مزید تفصیلات برمنگھم سے عابد قاسمی کی اس رپورٹ میں.
آزاد کشمیر یا پاکستان سے جب بھی کوئی اہم شخصیت برطانیہ میں آتی ہے تو برطانیہ میں آباد کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی اپنے روایتی انداز میں ان کا استقبال اور ان کے اعزاز میں تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں۔ گزشتہ روز برمنگھم میں آزاد کشمیر سے آئے ہوئے سابق امیدوار اسمبلی آزاد جموں کشمیر چودھری عظیم بخش کے اعزاز میں بزنس کمیونٹی کی اہم شخصیات چودھری ہارون، حاجی فضل احمد اور چودھری کامران احمد فیض پور شریف کی جانب سے عشائیہ دیا گیا، جس میں کمیونٹی کی معزز شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عظیم بخش کا کہنا تھا کہ سیاست مشکل کام ہے، لوگوں نے سیاست کو کمائی اور کمیشن کا دھندا بنا رکھا ہے۔ میں سیاست میں عوامی خدمت کو اپنا نصب العین سمجھتا ہوں۔ میرے حلقہ انتخاب میں عوام کا استحصال کیا گیا، نوکریاں نیلام کی گئیں، اقربا پروری کو فروغ دیا گیا۔ یہاں پہ جو اپنے اوورسیز کشمیری ہیں یا جو میرے حلقے سے ہیں بالخصوص، ان کے لیے بھی یہ ہے کہ میں ڈیول نیشنل ہوں، برٹش ہوں۔ میں ایک آزاد کشمیر میں راولپنڈی میں ایک کاروبار بھی کرتا ہوں اور اس حوالے سے بھی ایک اچھی کوشش کرتا ہوں کہ اپنی محنت کروں اور اپنی محنت کے بل بوتے پہ یقین رکھتا ہوں، اور نہ ہی میرا کوئی اس طرح کے عزائم ہے کہ کوئی میں کسی کا فائنینشلی یا کچھ اس طرح کا نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اور بہتر طریقے سے اپنا کاروبار چلا رہا ہوں اور بہتر طریقے سے اپنی سیاست کر رہا ہوں۔ اوورسیز پاکستانی جو بھی یہاں پہ آباد ہیں ان کو بھی میرا یہی پیغام ہے کہ میرے لائق کوئی ہو تو میں وہاں پہ آپ کے لیے حاضر۔ برطانیہ کے اندر جو بھی لوگ یہاں پاکستان سے یا کشمیر سے آتے ہیں تو برطانیہ کے لوگوں کا بڑا دل ہے، یہ یہاں پر اپنی کمیونٹی کے اندر وہاں سے جو مہمان بھی آتے ہیں انہیں خوش اسلوبی سے بڑے دل سے یہاں پر انہیں دعوتیں دیتے ہیں اور یہاں پر انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام کے توسط سے صرف یہ میسج دینا چاہتا ہوں جو کہ آج مہمان خصوصی تھے چودھری عظیم بخش صاحب، کہ جس طرح سے انہوں نے استقامت کے ساتھ اپنی پولیٹیکل کمپین جو ہے وہ کی ہے، یہ اس بات کی غمازی ہے کہ اگر انسان اصولوں کے اوپر ڈٹ جائے تو وہ ایک بہتر رزلٹ جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتا ہے۔ ایسے لوگ آنے چاہیے آگے، جیسے یہ اوورسیز برٹش بورن اور کاروباری ہیں، تو یہ میں بولتا ہوں کہ ایسے نئے رول ماڈل آنے چاہیے جن کو چانس دینا چاہیے کہ یہ اچھے کام کرتے ہیں، کاروباری آدمی ہیں۔ اس موقع پر سابق امیدوار اسمبلی عظیم بخش، اسرار علی چودھری، زاہد چودھری اور دیگر کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی اور کشمیری ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ تارکین وطن اپنے ملک کے بلا تنخواہ سپاہی اور سفیر ہیں۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اس قسم کی تقریبات میں کمیونٹی سے ملنے کا موقع ملتا ہے، اس سے ہم مصروف زندگی کے چند لمحات ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں، جس سے ہماری روح کو تسکین ملتی ہے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ برمنگھم میں سوشل ورکرز خواتین و حضرات کا ایک اہم اجلاس مقامی ریسٹورانٹ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈڈیال آزاد کشمیر میں 11 سالہ بچی کنول مطلوب کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل اور سانحہ سیالکوٹ کی پرزور مذمت کی گئی اور حکومت پاکستان پر زور دیا گیا کہ وہ مجرمان کو قرار واقعی سزا دلوانے میں کردار ادا کرے۔ برمنگھم سے رپورٹ دیکھیے عابد کاظمی کی۔ پاکستان میں کوئی بھی واقعہ رونما ہو، اوورسیز پاکستانی اور کشمیری اس سے غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے میں پاکستان میں 2 ایسے دل خراش واقعات ہوئے جن کا سن کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ روز مقامی ریسٹورانٹ میں برمنگھم کے معروف بزنس مین زاہد بھٹی نے سوشل ورکرز خواتین اور پی ٹی آئی رہنماؤں کا ایک مشترکہ اجلاس منعقد کیا، جس میں ان واقعات کی پرزور مذمت کی گئی۔ شرکاء نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ جلد از جلد ملک و قوم کو باشعور بنانے کے لیے عملی اقدامات کریں تاکہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔ اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی برطانیہ کے سیکرٹری مالیات عبداللہ مشتاق، صدر پی ٹی آئی مڈ لینڈز ناصر خان، چیئرپرسن اپوا برمنگھم رفت مغل اور دیگر نے کہا کہ کنول مطلوب اور سانحہ سیالکوٹ کے واقعے کے مجرمان کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کے لیے ایسے واقعات رونما نہ ہو سکیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ہم کنڈم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رہا اور 40 سال جو آپ کا دور وہ ہیومینٹی پہ رہا کہ آپ نے ہیومینٹی پہ کام کیا۔ حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس واقعے کو دیکھا جائے اور جو بھی اس کے مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ سری لنکا نے ایک لڑکے کے ساتھ اتنا ظلم زیادتی ہوئی، نہ صرف یہ کہ اس کو قتل کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کو جلایا گیا اور اس کے بعد جو تماشبین سارے وہاں کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو عبرتناک سزا دی جائے
تاکہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ سبق ملے اور کوئی بھی ایسا ظلم نہ کر سکے. Everybody's responsibility. It doesn't matter who it is. And we demand from Imran Khan and the government of Pakistan that to protect children, they need to strengthen the laws of the country and they need to educate everyone. So one case of one child going through this is one too many as far as I'm concerned. ثانیہ ہے سیالکوٹ کا. اس میں ہم سارے بہت شرمندہ ہیں کہ پاکستان کو اس طرح کی افسوسناک خبریں سننے کو مل رہی ہیں ابھی بھی. تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے, پروموٹ کرنا چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کو پوری سخت ترین سزا ملے تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں. ماتم کا سما جہاں پہ بچہ کھیل رہا ہے, اسے گھر والے پتہ نہیں کیا کچھ اس کے خواب دیکھ رہے ہیں اور اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بچے کی جو حالت کر کے اس کے بعد اس کا قتل کر دیا گیا. تو قتال ایک عام سی چیز ہو گئی ہے. اسی طرح سے سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا ہے, اس طرح کے واقعات کو جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو زندہ انسانوں کی انسانیت ہی نہیں رہی. شرکا کا مزید کہنا تھا کہ ایسے واقعات کے محرکات کو سامنے لانا ضروری ہے تاکہ پاکستان کے اصل دشمن تعین ہو سکیں جو ملک کے اندر موجود ہیں. عابد کاظمی, 92 نیوز, برمنگھم. آئرلینڈ میں نئی امیگریشن اصلاحات بہت سے بغیر کاغذات افراد کی زندگیاں بدل دیں گی. اسی لیے یہ لوگ جشن منا رہے ہیں اور حکومت کے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے. اسی سلسلے میں ہمارے نمائندے فیصل مرزا کے ساتھ اہم حکومتی ممبر پارلیمنٹ ڈیپٹی نیل ریچمنڈ موجود ہیں. نئے قانون کے حوالے سے مزید تفصیلات انہی سے جانتے ہیں. Yes, we are here outside the Taoiseach office with the Deputy Neil Richmond. We asked him what this is all about. Neil, welcome to 92 News. People are standing to say something about this scheme. Yes, today is a very happy day for many people in Ireland. It's a new announcement by the Minister of Justice, Helen McEntee, for a new scheme where those who've been here illegally, where we can regularise them, get their documentations. They no longer have to live in fear. They've been contributing to society for a long time, and now they have a scheme that they can stay here, and more importantly, they can become Irish in due course. Neil, for this scheme, to apply to this scheme, do we need these kind of people? They're not familiar with English or they're not educated. They need some consultants to fill this application, or they can do it on their own? They should be able to do it their own. Language capabilities depending, but there are lots of NGOs that will help them with it. The cost of the application is €550 for an individual or €750 for a family. If you've been here for 4 years, you're qualified. There's other people who maybe asylum status hasn't been processed, so they've been here for a bit longer. It's a very straightforward scheme. It's long overdue, and it's making a lot of people happy, and it'll be very, very good for the entire country. When it was the beginning of this scheme, there was a rumour that it's just only for asylum seekers, but today Mr. Chief clearly said that it's for students as well, and anyone who is here in this state can apply for this. How you see this? I think it's really important. There's lots of people through no fault of their own who overstayed their visa. They may have been in education, they may have maybe gotten into a relationship, they got work, or maybe unable to go home, which is quite common. Add in the complications of the pandemic. So this gives everyone a pathway, not just those who got failed asylum applications, a pathway to remaining here, to being legal for the Irish. Thank you, Neil. Thanks. As you can see, that Deputy Neil, he said that everyone is happy to be here today in Ireland. It's a very big step for the migrants community to integrate them in this Irish society. Yes. سندھی کلچر امریکہ بھی پہنچ گیا. امریکی ریاست واشنگٹن ڈی سی میں سندھی کلچر ڈے روایتی جوش و خروش سے منایا گیا. سندھی ٹوپیاں اور اجرک پہنی گئیں, بھنگڑے اور دھمالیں ڈالی گئیں. اسی رنگا رنگ تقریب کا حوالہ بتا رہے ہیں خرم شہزاد اپنی رپورٹ میں. امریکی پاکستانی ڈاکٹرز کو یہ تنظیم اپنا کے سب سے بڑے ٹیکسس چیپٹر کے تحت سالانہ گالا کا انعقاد. یہ سندھ کا کوئی علاقہ نہیں بلکہ امریکی ریاست واشنگٹن ڈی سی ہے جو سندھ کے روایتی رنگ میں رنگ گئی. سندھی ٹوپیاں, اجرک اور دھمالیں خواتین ہو یا بچے یا پھر مرد, ہر طرف لوگ خوشی سے شادماں نظر آ رہے ہیں اور اپنی ثقافت پر فخر محسوس کر رہے ہیں. سندھی ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ کے واشنگٹن چیپٹر کے زیر اہتمام اس شاندار روایتی تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں لوگ اپنے اہل خانہ اور بچوں سمیت شریک ہوئے. تقریب میں ہر ثقافت سے تعلق رکھنے والے افراد بھی سندھی ثقافت سے اظہار یکجہتی کے لیے شریک تھے, جن کا کہنا تھا کہ سندھی ثقافت پیار اور امن کا درس دیتی ہے. What I'm saying is a beautiful event and so wonderful to see all of you guys here. It's a good gathering of Pakistanis, Sindhis, Pashtuns, Sindhi, Punjabi, Urdu, Baloch all together. That's the beauty of Sindh.
بہت مزہ آیا اور مجھے بالکل بھی فیل نہیں ہو رہا کہ میں USA میں ہوں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں سندھ کلچرل ڈے سندھ میں پاکستان میں منا رہی ہوں اور بہت ہم نے انجوائے کیا. حالانکہ ہمارے پاس بچے بھی تھے بٹ اسٹل وی میڈ اٹ. irrespective آف لینگویج آپ مل جل کے رہیں, پیار محبت میں رہیں اور سب کے ساتھ پیار بانٹیں. سندھ کا یہی میسج اور سندھیوں کا یہی میسج, جے سندھ جے پاکستان. ہم جس ایج میں آئے تھے تو وی ایکچولی اویئر آف دا کلچر اور کلچر کو اچھے سے جانتے ہیں, بٹ بچوں کو موٹیویٹ کرنا, ان کو سکھانے کے لیے آئی تھنک دس ٹائپ آف ایونٹس آر ویری امپورٹنٹ. تو بچوں نے بڑا انجوائے کیا. دے وور سندھی ٹوپی اینڈ اجرک. ناؤ دے نو دس از آور ٹریڈیشن. اٹس لائک بینگ سندھی آئی ہیو ٹو ٹیک اے پراؤڈ. میں ایونٹ اٹینڈ کیا, بہت مزہ آیا. یہاں پہ ساری فیملیز آئی ہوئی تھی, یہاں پہ DC ایریا کی, ورجینیا سے, میری لینڈ سے. جن لوگوں نے ایونٹ اٹینڈ آرگنائز کیا ان سب کو مبارک ہو, اور ایسے ایونٹ ہونے چاہیے, ہمیشہ ہونے چاہیے. جی سندھ جی پاکستان. بہت مزہ آیا اور ہمیں سندھ سے دور رہ کے وہ ایک سندھی ہونے کا احساس ہوا کہ کیسے ہم لوگوں کا اپنا جو ہے ہمارے روٹس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, تو اس کو ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے اور جو دل سے آواز نکلتی ہے نا اپنے سندھ کی محبت اور جو خوشی آپ کو سندھی ہو کر یا سندھی میوزک میں ملتی ہے, وہ آپ کسی پاپ میوزک یا کسی اور میں آپ کو وہ بات نظر نہیں آتی. کلچر ڈے منانا چاہیے تاکہ آپ کے بچے, آپ کی فیملی اٹیچ رہیں اس رشتے سے جو ہم نے آلموسٹ منقطع کر دیا پاکستان سے آنے کے بعد. تو میں ویری اسٹرانگلی, میری فیملی گھر کے اندر سندھی بولتے ہیں, ہم لوگ پاکستانی مسلم سندھی کلچر فالو کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے بعد جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے وہ لاس نہ ہو, ان کو پتا ہو کہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور کہاں سے وہ آئے ہیں. سندھ کی ثقافت برصغیر پاک و ہند کی قدیم ثقافتوں میں سے ایک ہے. اس دھرتی نے صوفیاء کو جنم دیا جنہوں نے امن اور بھائی چارے کا پرچار کیا. سندھی دنیا کے جس خطے میں بھی ہوں وہ اپنی عظیم روایت کو نہیں چھوڑتا. خرم شہزاد, 92 نیوز, واشنگٹن DC. امریکی پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم اپنا کے سب سے بڑے ٹیکسس چیپٹر کے تحت سالانہ گالا کا انعقاد کیا گیا. میئر ہیوسٹن سلوسٹر ٹرنر تقریب کے مہمان خصوصی تھے. مزید تفصیلات خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں. امریکی پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم اپنا کے سب سے بڑے ٹیکساس چیپٹر کے تحت سالانہ گالا کا انعقاد کیا گیا, جس میں ہیرس کاؤنٹی کی جج لینا ہڈالگو نے خصوصی شرکت کی. میئر ہیوسٹن سلوسٹر ٹرنر نے پاکستانی ڈاکٹرز کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہیوسٹن کے ہسپتالوں میں سینکڑوں پاکستانی ڈاکٹرز گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر یہ ڈاکٹرز نہ ہوں تو ہیوسٹن کے ہسپتالوں کو چلانا مشکل ہو جائے. If you take the Pakistani doctors out of our hospitals, the hospitals in the city of Houston and in this region could not function. That just says just how important. Over the last 20 months, it's been challenging. It's been tough. But I will tell you, because of what you have done, lives have been saved. And on behalf of the city of Houston, I want to say thank you. تقریب میں قابل تحسین خدمات انجام دینے والے پاکستانی امریکن ڈاکٹرز بشمول ڈاکٹر عاصم شاہ, ڈاکٹر نجمہ اعجاز, ڈاکٹر فیصل اور نصرو روپانی کو ایوارڈ بھی دیے گئے. پاکستان کے ممتاز گلوکار فاخر نے اپنی گائیکی سے تقریب کو 4 چاند لگا دیے. تقریب میں ہیوسٹن میں متعین پاکستانی کونسل جنرل ابرار ہاشمی, گالا کے چیئرمین ڈاکٹر حیدر افضل, اپنا ٹیکساس کے صدر ڈاکٹر ارمان رضا اور سعید جاوید نے بھی خطاب کیا. کرونا وائرس کی تباہ کاریاں تھمتے ہی امریکہ میں روایتی تقریبات کا سلسلہ شروع ہو گیا. پاکستانی نیاد امریکی بزنس مین نے ایک شام غزل کا انعقاد کیا جس میں سروں کے تال نے سما باندھ دیا. تفصیلات واشنگٹن سے خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں.
कोरोना वायरस फैला तो हर तरफ लॉकडाउन शुरू हो गया। ज़राए आमदोरफ्त मअत्तल और निजी तकरीबात बंद होकर रह गईं। अब अमेरिका में हालात मामूल पर आ गए हैं तो पाकिस्तानी कम्युनिटी की रवायती सरगर्मियां भी शुरू हो गई हैं। मारूफ बिजनेसमैन खुर्रम सिंधु और मुमताज़ भट्ट ने इसी सिलसिले में एक खूबसूरत गज़ल नाइट का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान से आए गुलकार मोहम्मद मुजफ्फर ने अपनी दिलकश आवाज़ में गज़लें और पाकिस्तानी लोक गीत सुनाकर समा बांध दिया। महफिल मौसीकी में तबला पर संगत नौजवान पाकिस्तानी अमरीकन तबला नवाज नबील रियाज और गिटार पर चावन ने रंग जमाए रखा। पाकिस्तानी दुनिया के जिस खित्ते में भी हों, अपनी मजहबी और इलाकाई रसूमात और तकरीबात का रंग जमा लेते हैं। गज़ल नाइट इस बात का सबूत है कि अमेरिका में रहने के बावजूद पाकिस्तानी अपनी सकाफत के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC। पाकिस्तानी ऑलराउंडर शोएब मलिक और उनकी अहलिया भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा जल्द ही पाकिस्तानी स्ट्रीमिंग सर्विस उर्दू फ्लेक्स की एक प्रोजेक्ट में नजर आएंगे। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक ने दुबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नए प्रोजेक्ट के हवाले से आगाह किया। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की यह रिपोर्ट। पाकिस्तानी ऑलराउंडर शोएब मलिक और उनकी अहलिया भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा जल्द ही पाकिस्तानी स्ट्रीमिंग सर्विस उर्दू फ्लेक्स के एक प्रोजेक्ट में नजर आएंगे। दुबई में एथलीट जोड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसका मकसद उर्दू फ्लेक्स के साथ नए प्रोजेक्ट दी शोएब एंड सानिया शो के हवाले से आगाह करना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सानिया और शोएब ने अपने मदाहों को खुशखबरी सुनाई कि अब मदाह उन्हें खेल के मैदानों के अलावा स्क्रीन पर भी परफॉर्म करते देख सकेंगे। दोनों मियां बीवी ने अपने प्रोजेक्ट की मजीद तफसीलात जानने के लिए 5 दिसंबर तक इंतजार करने का कहा था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का कहना था कि मिर्जा मलिक शो का मकसद लोगों को एंटरटेन करना है। शो में ऐसी चीजें बताएंगे जो आवाम को पहले पता नहीं होंगी। शो एक आ रहा है उर्दू फ्लिक्स पे, मिर्जा मलिक शो, और कोशिश हमारी यही होगी कि जो लोग हैं जो इसको देखें वो एंटरटेन हो, हंसें, डिस्कस करें और वेट करें इस शो का। बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी हंसी होगी और बहुत सारा फ़न होगा। आई थिंक ये 3 इंग्रेडिएंट्स जो है कोई भी शो का सक्सेस आपको दिखाता है। एंड हम ये ट्राई करेंगे कि अब हमारी ख़ुद की केमिस्ट्री के साथ और हमारे गेस्ट की केमिस्ट्री के साथ हम ऐसी चीज़ें बताएं जो शायद आवाम को पहले नहीं पता होगी गेस्ट के बारे में, और उनकी पर्सनालिटीज भी थोड़ी बाहर निकल के आए। शो के ऑर्गेनाइजर का कहना था कि शोएब सानिया की केमिस्ट्री लोगों को पसंद आएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर का कंटेंट उर्दू में मिले। सारा दुनिया भर का ग्लोबल कंटेंट जो है वो आपको उर्दू फ्लेक्स पे मिलेगा। आइडिया ये है कि जो 90% ऑडियंस जो कि इंडिया और पाकिस्तान या जिन जिन जगहों पर हिंदी और उर्दू बोली जाती है वहाँ पर 90% लोग इस लैंग्वेज को समझते हैं। तो हमने आइडिया यही था कि हम एक अच्छी और मीठी ज़बान में दुनिया भर का कंटेंट हम इसमें इस प्लेटफॉर्म में डाल के हम लॉन्च करें। 11 एक साथ पर मुश्तमिल मलिक मिर्जा शो का मदाहों को बेसब्री से इंतजार है। इस शो के जरिए खेल के मैदान से निकलकर शोएब मलिक और सानिया मिर्जा स्क्रीन पर अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।